اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح شام کے معمولات میں کئی کام آتے ہیں، خاص طور پر جو ہم روزمرہ کام کرتے ہیں صبح شام، جن کی پابندی بہت ضروری ہے، جیسے کھانا پینا۔ کھانے پینے کے بغیر بھی گزارا نہیں، سونا جاگنا۔ انسان سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اگر جاگتا رہے تو بیمار پڑ سکتا ہے۔ سونا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں جن میں ناغہ نہ ہو، جن کے بغیر زندگی کی گاڑی نہ چلے، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معمولات میں آتی ہیں۔ یہ کام ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، ان کاموں کے بغیر تو گزارا نہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے، اسی طرح جسمانی غذا کھانا پینا اور جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، طاقت و توانا رکھنے کے لیے نیند پوری کرنا اور پھر جاگنا، پھر روٹین وائز ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ ہماری روح کو تر و تازہ بنانے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے کچھ باتیں، کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کچھ وہ کام جو ہم اپنی روزمرہ کی روٹین کے علاوہ کر سکتے ہیں یا روزمرہ کی روٹین میں ہمیں کرنی چاہیے، جن سے روحانی اور جسمانی دونوں صحت جو ہے بنی رہے گی، کچھ اس طرح سے ہیں۔ سن لیجیے، یہ وہ کام ہیں جو ہمیں روزمرہ کرنے ہی کرنے ہیں، ان کے بغیر، کوتاہی کے بغیر گزارا نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، کھانے پینے میں تو کوتاہی نہیں کرتے، ان کاموں میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے لازم ہے سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہوں یا بندوں کی طرف سے، اللہ کے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق، ان کو لازم ادا کرنا چاہیے۔ ان کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ پانچوں نمازیں ادا کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیں، پانچوں نمازیں ادا کرنے میں کتنی طاقت و توانائی صرف ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے سے کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سسرالی یا نسبی رشتہ دار ہیں، سب سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ لیکن ادھر میں ایک بات بتاؤں گی آگے کے فرائض بتانے سے پہلے، ضروری نہیں کہ آپ کسی پر پیسہ ہی سرو کریں، آپ کسی کو اچھے اخلاق سے پیش آ کر بھی اپنے یہ فرائض ادا کر سکتی ہیں۔ حلال روزی رزق تلاش کرنا، یہ مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ۔ اپنے بچوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرنا، مرد کے لیے کھانا بنانا، گھر کے کام کرنا۔ سب سے بڑی بات، اپنے بچوں کے علاوہ، شوہر کے علاوہ کسی کو ظلم زیادتی کا نشانہ نہ بنانا، حرام و حلال میں فرق کرنا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو کام ہیں، ان کے لیے نہ تو ہمیں لمبے لمبے یہ وظائف ہیں اور نہ ہی کوئی یہ بہت ہی مشکل کام ہے جن کے لیے ہمیں علیحدہ سے وقت نکالنا پڑنا ہے۔ اس کے لیے اگر چاہیے تو صرف ہمارا اخلاق اچھا چاہیے، دل صاف، اخلاق اچھا، تو انشاءاللہ یہ فرائض پورے ہو جائیں گے اور ان کا اجر و ثواب دوسرے الفاظ میں اتنا ملے گا کہ جو عبادات اور اعمال ہم کرتے ہیں، جن کو شریعت نے ہم پر فرض کیا ہے، ان میں اگر کوتاہی برت لی جائے تو اس طرح انسان گنہگار ہو سکتا ہے۔ نوافل جائے نماز بچھا کے ادا کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے فرائض کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر چیزیں فرض کی ہیں۔ اب نوافل جب ادا کرنے ہیں، باوضو بھی ہونا ہے آپ نے، اس کے علاوہ آپ کو وقت بھی نکالنا پڑے گا۔ ان چیزوں کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے آپ کو کون سا وقت نکالنا پڑنا ہے؟ گھر کے جو روٹین وائز ورک ہے وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، بجائے دل میں بڑبڑاتے ہوئے، دل میں برا سمجھتے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب بات یہاں آ جاتی ہے کہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اکثر یہ ویڈیوز بڑی وائرل ہو جاتی ہیں، بڑا
لوگوں نے اٹریکٹیو قسم کا تھمبنیل بنایا ہوتا ہے کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، فلاں وظیفہ کریں تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہاں ایک حدیث قدسی سن لیجئے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہوگی، وظائف سے بھی زیادہ کچھ ہوتا ہوگا، لیکن یہ میری بات سن لیجئے، اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، اللہ کے نبی کی زبانی ہم تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے میرا قرب اس سے زیادہ بہتر چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جو بندے یہ غلطی کرتے ہیں نا، سراسر غلطی کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر توانائیاں نفلی عبادات میں صرف کر دیتے ہیں، مستحب عمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے، اتنی دفعہ سورت پڑھا لیں گے، گھر میں یہ پڑھائی کروا لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل فرائض کی ادائیگی ہے۔ جو اللہ نے آپ پر چیزیں فرض کی ہیں، جب اسے احسن طریقے سے ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے، انشاءاللہ آپ کے روزی رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ نیکسٹ ڈے آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ اسی ویڈیو میں اگر تمام باتیں کر دی جائیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔